یقینی طور پر کرک کا جو واقعہ ہے وہ قابل مذمت ہے، اور جو ویژولز ہیں یہ خود چیخ چیخ کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ انسانیت سوز واقعہ ہے۔ مطلب پہلے آپ اٹیک کریں، دین جب وہ بیسک جو ان کی آپ کہہ لیجیے ضرورت ہے، ہیلتھ کیئر فیسلٹی ایمبولنس کے ذریعے وہ ٹریول کریں، پھر اس کو آگ لگا دیں۔ مطلب یہ ہائی ٹائم ہے کہ یہاں پر اب اتحاد کے ساتھ اس ناسور کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ جی بالکل، آگ میں جلا کے شہید کیے جانے والے فیڈرل کانسٹیبلری تمام اہلکار کو آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے شہید کرنے کی نہ صرف کوشش کی، لیکن بعد میں جو کام عمل کیا ہے یہ تو بربریت کی انتہا ہے، اور ہم نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا، کسی جنگ میں بھی ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو خوارج ہیں انہوں نے بلکہ اس مذمت تو چھوڑیں، یہ تو بہت آگے بات چلی گئی، انہوں نے تو پورے واقعے کی فلم بندی کی اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا ہے کہ اس پر فخر ہے ان کو، جس کو آپ سوچیں اس انتہا کی بربریت اب ہمارے سوشل میڈیا پہ وہ ڈالنے لگے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں۔ تو یہ بیچارے آپ پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے شہداء 3 بڑے جوان ہیں جو ہمارے اب ہمیں جو شہید ہوئے ہیں، ہم پر پورا ملک کا ان پہ قرضہ ہے اور ہم سب مقروض ہیں، لیکن اس طرح یہ زخمیوں کے ساتھ ان کو ظلم کر رہے ہیں، یہ کھلی بربریت ہے اور اسلام کے منافی عمل ٹوٹلی۔ تو اب میرے ابھی جو تفصیلات آئی ہیں یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے، اور حملے کے بعد 1122 کی بھی ایمبولینس کو جس طرح انہوں نے جلایا، یہ پہلے ہم نے کہا میں شوق، کیونکہ پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، کسی جنگ میں بھی نہیں دیکھا۔ تو اب یہ اگر ان کا خیال ہے کہ پاکستان اس قسم کی دہشت گردی سے یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی یا ہمارے فوج یا ہماری پولیس جو فرنٹ لائن پہ سالوں سے کھڑے ہوتے ہیں اور سامنا کرتے ہیں ڈٹ کے، کوئی پیچھے ہٹے گا نہ کوئی شہری پیچھے ہٹے گا فتنہ خوارج کے سامنے، اور ان کے گناہوں کا ان کو اچھی طرح ازالہ ملے گا، اور جس طرح یہ زخمی اور سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں اللہ ان سے بھی لے گا بدلہ، اور ہم خود کھڑے ہیں، پورا پاکستان کھڑا ہے، ان جوانوں کا لہو رائے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ آخری خوارج کی خاتمے تک فتنہ خوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کاروباری جاری رہے گی اور کامیاب ہوگی، فتح ہوگی پاکستان کی۔ جو قوتیں ابھی بھی طالبان کرتی ہیں اور کوئی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں، ان کو بھی اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے نام میں کیا کیا جا رہا ہے۔ اچھا سینیٹر صاحبہ، بنیادی طور پر دہشت گردی سے متعلق تو ہم دنیا کو مسلسل انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دیوار ہیں۔ یہ جو حالیہ واقعہ ہے کہ جس میں اس طرح سے آگ لگا دی گئی اور سارے معاملات، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خارجی سطح پر کس طرح سے ڈوزیئرز کے ذریعے کس طرح سے دنیا کو انگیج کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہمارا بالکل پڑوسی جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور دوسرا پڑوسی اس کی سہولت کر رہا ہے؟ مطلب ہم گھرے ہوئے ہیں اس فساد اور انتشار کے اندر۔ بالکل سہولت کاری بھی ہو رہی ہے، اور ہم نے افغانستان میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کیا رویہ رہا ہے، سالوں سال ہم نے معاونت کی ہے ریفیوجیز کی، مطلب ایک ان گنت ہمارے طرف سے ہوتا رہا ہے عمل کہ ہم نے معاونت کی ہے، مدد کی ہے، جنگ ہو امن ہو ہمیشہ۔ اب وہاں سے ہمیں کیا مل رہا ہے دیکھیے، اور اس کے آپ نے گورنمنٹ کا بھی موقف سنا ہے، صدر کا بھی بہت سخت مذمتی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آپ نے سنا ہوگا کل، کہ بھئی کون سی ریاست سوورن ریاست کھڑی رہتی ہے اور اپنے باشندوں کو، اپنے فوج کو، اپنے سپاہیوں کو شہید ہوتے دیکھتی ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ تو ہم نہیں باندھیں گے۔ تو ڈوسیئر سے تو بات آگے نکلتی ہے، میں اس کی سفارت کاری بہت میں سمجھتی ہوں ٹھوک بجا کے مکمل اور مربوط طریقے سے ہر امپورٹنٹ کیپٹل میں کرنی چاہیے، کہ یہ کوئی ہمارے ریجن کا اور حلقے کا خطے کا مسئلہ صرف نہیں ہے، یہ دنیا کا مسئلہ ہے، اور کیونکہ یہ جنگیں ہم نے نہیں شروع کی ہیں نا۔ جی، تو یہ دنیا کا مسئلہ ہے، اور دنیا اس کو دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم مگر یہ بات بھی باور ہو بہت کلیئرلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان پہلے بھی ڈیل کر چکا ہے بڑی تھریٹ کو، بڑی ٹیررسٹ جنگ کو، اور
پھر کرے گا. تب ہم نے خاتمہ کر دیا تھا دہشت گردی کا, جو آپریشن 2007 سے 8 سے شروع ہوئے. We have the capacity to do it again. Yes, definitely. بہت شکریہ سینیٹر شہریمان صاحبہ. Thank you for your time.